کمیوٹیشن 35% سے 25% پہ کرنے جا رہے ہیں. 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ سے سٹارٹ ہوگا. 15 لاکھ تک ملازمین کی جیب میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اکراس دی بورڈ جس کو 300% تنخواہ ہے، اگر اس کو بھی 10% دے دی جاتی ہے اور باقیوں کو بھی تو انتہائی زیادتی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے محروم ملازمین کو فوقیت دی جائے. جو ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس صوبوں کی طرز کی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہے، اگر وفاق میں ہوگا تو یہ صوبوں کے اندر ہوگا. ہم پہ یہ بھی گورنمنٹ کو ایک واضح پیغام تھا کہ ملازمین کے جائز آئینی مطالبات اگر پورے نہیں کیے جاتے، تنخواہوں میں تفریق کو ختم نہیں کیا جاتا پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق، تو پھر ملازمین بھی حق بجانب ہے کہ پرامن احتجاج کیا بلکہ اب تو دھرنا دیا جائے گا. اور بہت واضح پیغام ہے تمام ملازمین کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، کہ اگر محروم ملازمین کو اس دفعہ پھر سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، بالخصوص گریڈ 1 سے 16 کے اور دیگر اداروں کے 17 سے اوپر کے ملازمین کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف چاہیے تو آپ کو عملی طور پہ یہاں پہ شرکت کرنی پڑے گی، ساتھیوں کو موبلائز کرنا پڑے گا. اسی صورت میں جو پہلے بھی ہم نے مراد حاصل کی تھی بجٹ سے ہٹ کے، 25% ہو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، 15% ہو، تاریخ گواہ ہے کہ باہر نکلے تھے تو ملا تھا. کسی افسر نے وہ جو ہے ریلیف نہیں لیا تھا، اور اگر ریلیف لیا بھی ہے سیکٹریٹ کے افسران نے ایکس کیڈر کے، تو وہ عملی طور پہ احتجاج میں تھے. منسٹری آف پلاننگ کے تمام افسران احتجاج کے اندر تھے، ان کا حق تھا، مگر ان کا احتجاج ایسا نہیں تھا. وہ موٹیویٹڈ تھے، کمیٹڈ تھے. منسٹرز بھی ان کو بلاتے رہے تو وہ اپنے دفاتر میں نہیں گئے، اور بالآخر حکومت کو مجبور ہو کے ریلیف دینا پڑا انہیں. اور باقی ملازمین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی باجوہ صاحب آ کے بات کریں، افسر سے اجازت لے کے دی جائے، تو پھر افسروں کی اجازتوں کے ساتھ دفاتر سے اجازت لے کے آئیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. چھٹی لینا آپ کا آئینی حق بھی ہے، چھٹی لے کے پہنچے یہاں پہ تک کہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے. مگر بہت واضح ہے کہ پہلے بتا دیا ہے آپ کو کہ بعد میں گلہ نہ کیا جائے، بجٹ آئے گا گزر جائے گا، کہ اگر ریلیف ملنے کی بجائے لیا گیا تو پھر دفاتر میں بیٹھ کے یہ رونا دینا جی زیادتی ہوگی، وہ لے گیا یا فلانا لے گیا. اپنا حق لینے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا اور بیٹھنا پڑے گا وہاں پہ. جب بھی احتجاج ہوا ہے، اگر تعداد پہلے گھنٹے میں 10,000 ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ گزرتا ہے تو 8,000، 2 گھنٹہ احتجاج کو گزرتا ہے 5,000، 1 بجتا ہے تو 3,000، اور چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو 500 ساتھی رہ جاتے ہیں. اس طرح سے ریلیف نہیں ملتے ہوتے. کمیوٹیشن 35% سے 25% پہ کرنے جا رہے ہیں. 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ سے سٹارٹ ہوگا. 15 لاکھ تک ملازمین کی جیب میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اکراس دی بورڈ جس کو 300% تنخواہ ہے، اگر اس کو بھی 10% دے دی جاتی ہے اور باقیوں کو بھی تو انتہائی زیادتی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے محروم ملازمین کو فوقیت دی جائے، اور یہ فوقیت تبھی دی جائے گی جب محروم ملازمین یونائٹڈ ہو کے اکٹھے ہوں گے. اپ گریڈیشن کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا، صوبوں کی طرف پہ 150% تو سب کو دے دیا، مگر جب اپ گریڈیشن کی بات آئی ہم سے کمٹمنٹ کچھ اور ہوئی. آخری رات اس کو ٹرن ڈاؤن کر کے عجیب و غریب کام کیا. اسکیل تو اگلے الاؤنسز پچھلے. جو ڈیفنس پیڈ امپلائیز ہیں ان کو اجازت نہیں ملتی، مگر یکجہتی شہدا کے ساتھ آپ لوگ آ سکتے تھے. 2.5 لاکھ ملازمین تھے. آپ کو بھی ہر صورت میں آنا پڑے گا. کسی ساتھی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا ادارہ کون سا ہے. اور یہاں پہ حکومت کے خلاف نہیں، ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مگر اپنے آئینی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھرپور تیاری رکھیں. کل انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے سیکٹریٹ کے اندر ہم میٹنگ کر رہے ہیں 11 بجے، اور پرسوں 6 تاریخ سے روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹے کا احتجاج ہوگا سیکٹریٹ 6 اور 7، اور 8 تاریخ کو فیصلہ کن دھرنا ہوگا. اس کے اندر اگر تعداد نہ ہوئی تو کسی قسم کا ریلیف رکھنے کی امید مت رکھیے گا. صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ ریلیف مل گیا وفاق کو اور صوبوں کو نہیں ملا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبوں کے سیکٹریٹ کے اندر سب سے پہلے یہ مراد ملی تھی، اور وفاق میں بھی ابھی صرف سیکٹریٹ 17 سے اوپر کو ملا ہے. اور جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تھا 25% یا 15% جو وفاق میں ملا وہی صوبوں میں ملا. 5 اڈہاک ریلیف وفاق میں ضم ہوئے وہی صوبوں کے اندر ضم ہوئے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس صوبوں کی طرز کی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہے،
اگر وفاق میں ہوگا تو یہ صوبوں کے اندر ہوگا. تو بھرپور تیاری رکھیں. بصورت دیگر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. محروم تھے، محروم ہیں، محروم رہیں گے. شعر سے اختتام کروں گا. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. ملازمین اتحاد زندہ باد. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد. فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی زندہ باد. شہدائے پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو جتنی تعداد آپ کی ہوگی اتنا بڑا ریلیف آپ کو ملے گا. فیصلہ آپ نے کرنا. اس میسج کو شیئر کریں. ہر صورت میں تمام ساتھیوں نے اپنی شرکت